بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو کل کے گزرے ہوئے دن سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے کل کو آج کے دن سے بہتر کر دینا، آمین۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص تاریخ 5 اکتوبر پر نظر ڈال رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ دن تاریخ میں کیوں اہم ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ زیادہ تر ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی صفحات سے لی گئی ہیں، اور ان میں 5 اکتوبر کے اہم واقعات، پیدائشیں، وفاتیں اور کچھ خاص تعطیلات کا ذکر ہے۔ صحیح، اور مقصد صرف یہ فہرست بتانا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان واقعات میں کیا ربط ہے، کیا دلچسپ پہلو ہیں۔ مطلب یہ سمجھنا کہ ایک عام سی تاریخ بھی کیسے کیسے اہم ہو سکتی ہے۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں 5 اکتوبر کی کہانی۔ چلیں پہلے کچھ تاریخی واقعات دیکھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ایک قدرتی آفت کا ذکر ہے۔ 5 اکتوبر 1864 کو کلکتہ یعنی آج کا کولکاتہ، وہاں ایک بہت ہی آپ کہیں تباہ کن سمندری طوفان آیا تھا۔ 1864 کافی پرانی بات ہے، لیکن تباہی کتنی تھی؟ جی ذرائع بتاتے ہیں کہ کوئی 60,000 کے قریب لوگ وہ ہلاک ہوئے تھے اور شہر کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ 60,000! اللہ، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرتی آفات کتنی شدید ہو سکتی ہیں۔ یقیناً، اور یہ آج بھی ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا سیاسی تاریخ کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر بر صغیر کی۔ 1947 تقسیم کے فوراً بعد کی بات ہے۔ جی 5 اکتوبر کو بھارتی حکومت نے ریاست جوناگڑھ کے پاکستان سے الحاق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، جوناگڑھ کا معاملہ یہ تقسیم کے بعد کے ان پیچیدہ مسائل میں سے ایک تھا، ہے نا، جہاں حکمران کا فیصلہ کچھ اور، آبادی کی نوعیت کچھ اور جغرافیہ۔ جی بالکل، حکمران مسلمان تھے، الحاق پاکستان سے کرنا چاہا، آبادی زیادہ تر ہندو تھی اور ریاست بھارت سے گھری ہوئی تھی، تو بھارت کا انکار اس وقت کی وہ جو سیاسی کھینچا تانی تھی اسے ظاہر کرتا ہے۔ صحیح، اور یہاں ہم صرف تاریخی حقیقت بیان کریں جیسا کہ ذرائع میں ہے، کوئی سیاسی پہلو اختیار کیے بغیر۔ بالکل، مقصد صرف اس وقت کی صورتحال کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی تاریخ 5 اکتوبر کو عالمی سطح پر بھی کچھ ہوا؟ جی ہاں، 1989 میں تبت کے جو روحانی پیشوا ہیں دلائی لاما، انہیں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ او واو، یہ تو بڑا اعزاز ہے۔ ان کی امن کے لیے جو کوششیں تھیں، عدم تشدد پر مبنی۔ جی، اسی کا اعتراف تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں سرد جنگ بھی ختم ہو رہی تھی۔ اچھا، اور اگر ہم تھوڑا اور قریب آئیں، موجودہ دور کے قریب، تو 2002 میں افغانستان میں 5 اکتوبر کو ایک واقعہ ہوا۔ صدر حامد کرزئی پر قندھار میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اوہ، وہ محفوظ رہے؟ جی وہ تو محفوظ رہے، لیکن قندھار کے گورنر اور کچھ دوسرے لوگ زخمی ہوئے۔ حملہ آور بھی جوابی فائرنگ میں مارا گیا۔ یہ اس وقت افغانستان کے جو حالات تھے، عدم استحکام، سیکیورٹی کے مسائل، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ قیادت کو کن خطرات کا سامنا رہتا ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں۔ صحیح۔ اچھا، کچھ اور بین الاقوامی واقعات بھی ہیں 5 اکتوبر کے؟ جی ہیں تو صحیح، جیسے 1910 میں پرتگال میں ایک بڑی تبدیلی آئی، وہاں بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوریہ قائم ہوئی۔ یعنی ایک انقلاب آیا 5 اکتوبر کو؟ جی، ایک طرح کا انقلاب۔ یہ یورپ میں 20ویں صدی کے شروع میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ دلچسپ، یعنی ایک ہی تاریخ 5 اکتوبر، کہیں سیاسی تنازع جوناگڑھ، کہیں انقلاب پرتگال۔ اچھا، 610 عیسوی کا بھی ذکر ہے، وہ تو بہت پرانی بات ہوئی۔ جی، بائزنٹینی سلطنت میں ہیراکلیوس نے شہنشاہ فوکاس کو تخت سے ہٹا کر خود قبضہ کر لیا تھا۔ یہ بھی اقتدار کی وہی پرانی کشمکش ہے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے، یا کم از کم کچھ موضوعات بار بار آتے ہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن 5 اکتوبر صرف سیاست اور آفات کا دن نہیں ہے، ثقافت کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ 1962 میں برطانیہ میں 2 بڑی چیزیں ہوئیں۔ اچھا، کیا؟ ایک تو جیمز بانڈ سیریز کی پہلی فلم آئی، ڈاکٹر نو۔ واہ، جیمز بانڈ کا آغاز، یہ تو پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ اور دوسری چیز؟ اسی دن 5 اکتوبر 1962 کو دی بیٹلز کا پہلا آفیشیل گانا لو می ڈو ریلیز ہوا۔ کیا بات ہے، ایک ہی دن! فلم میں جیمز بانڈ اور میوزک میں بیٹلز، یہ تو واقعی پاپ کلچر کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ جی ہاں،
यकीनन एक यादगार दिन था। कमाल का इत्तेफाक है। अच्छा, अमेरिका में भी कुछ हुआ इस तारीख को? जी, 1970 में 5 अक्टूबर को पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी पीबीएस, उसका क्याम हुआ। अच्छा, पीबीएस, वो जो तालीमी और मालूमाती प्रोग्राम्स दिखाते हैं? जी वही। उसने अमेरिका में मीडिया पर काफी असर डाला, गैर तिजारती म्यारी मवाद फराहम करने के हवाले से। सही। तो मीडिया की तारीख में भी 5 अक्टूबर का एक निशान है। वाकई बहुत मुतनव्वे दिन है। और एक मिसाल अवामी ताकत की, सन 2000 में सर्बिया, वहां बड़े मुजाहरे हुए। जी। और इसी तारीख को 5 अक्टूबर को सदर स्लोबोदान मिलोशेविच को इस्तीफा देना पड़ा। उसे बुलडोजर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ओ, तो ये अवामी एहतिजाज की कामयाबी थी। जी बिल्कुल। तो देखें 5 अक्टूबर को क्या कुछ नहीं हुआ। कुदरती आफत, सियासी उतार चढ़ाव, अमन की कोशिशें, सकाफती संगमील, अवामी तहरीकें। बिल्कुल। अब जरा देखते हैं कि इस तारीख को कौन कौन सी अहम शख्सियात पैदा हुईं। कुछ नाम तो फौरन पहचाने जाएंगे। जी, पाकिस्तान में तो सबसे नुमाया नाम इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। क्रिकेटर, फिर वजीर आजम। जी, ये तो सभी जानते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर कौन है? अगर फलसफे की दुनिया में देखें तो फ्रांस के बहुत बड़े मुफक्किर डेनिस डिडरो, वो 1713 में इसी दिन पैदा हुए। डिडरो, जिन्होंने वो मशहूर एनसाइक्लोपीडिया मुरत्तब किया था? जी बिल्कुल, वही एनसाइक्लोपीडिया जिसने इल्म फैलाने में आप कहें इनकलाब बर्पा कर दिया। ये रोशन ख्याली की एक अहम निशानी है। वाकई बहुत बड़ा नाम। और सियासत में कोई? अमेरिका के 21वें सदर चेस्टर ए आर्थर, वो 1829 में 5 अक्टूबर को पैदा हुए। अच्छा, और फनून लतीफ़ा, फिल्म, मौसीकी। फिल्म में तो बहुत मशहूर नाम है केट विंसलेट, बरतानवी अदाकारा, टाइटैनिक वाली। वो 1975 में पैदा हुई। जी जी, केट विंसलेट। और अमेरिकी कॉमेडियन थे बर्नी मैक, उनका भी इंतकाल हो गया। वो 1957 में इसी दिन पैदा हुए थे। सही। बर्नी मैक बे बहुत जाने जाते थे। म्यूजिक में कौन कौन है? म्यूजिक में भी हैं स्टीव मिलर, अमेरिकी रॉक मौसीकार, स्टीव मिलर बैंड वाले, वो 1943 में पैदा हुए। और एसीडीसी बैंड के लीड सिंगर ब्रायन जॉनसन, वो 1947 में पैदा हुए। अच्छा, खासा म्यूजिकल दिन है ये। स्टीव मिलर, ब्रायन जॉनसन। जी, मुख्तलिफ अंदाज के मौसीकार। ये फहरिस्त तो काफी मुख्तलिफ शोबों से है। साइंस और टेक्नोलॉजी से कोई? जी, एक बहुत ही अहम नाम, रॉबर्ट एच गोडार्ड, अमरीकी साइंसदान। उन्हें जदीद रॉकेट साइंस के बानियों में गिना जाता है। वो 1882 में 5 अक्टूबर को पैदा हुए। गोडार्ड, जिन्होंने पहला माया ईंधन वाला रॉकेट बनाया था? जी बिल्कुल। उनका काम ही असल में बुनियाद बना खलाई तहकीक की। इससे पहले ज्यादातर ठोस ईंधन वाले रॉकेट थे जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल था। माय ईंधन से ज्यादा कंट्रोल और ताकत मिली। यानी चांद पर जाने और सैटेलाइट भेजने की राह हमवार हुई। जी, उनके काम ने खलाई दौर की बुनियाद रखी, यूं समझ लें। ये तो बहुत बुनियादी काम था। अच्छा, एक और साइंसदान का नाम जहन में आ रहा है जो आजकल बहुत मशहूर है। कौन? नील डिग्रास टाइसन, माहिर फिल्कियात, जो साइंस को आसान बनाते हैं। ओह जी, नील डिग्रास टाइसन, वो भी 5 अक्टूबर को ही पैदा हुए थे, 1958 में। क्या बात है। तो फिलोसोफर, सद्र, अदाकार, मौसीकार, कॉमेडियन, रॉकेट साइंसदान, माहिर फल्कियात, सभी 5 अक्टूबर को पैदा हुए। वाकई बहुत बासर लोग इस दिन पैदा हुए हैं। जी हाँ, लेकिन जहां पैदाइश है वहां वफात भी है। ये दिन कुछ बहुत अहम लोगों के दुनिया से जाने का दिन भी है। और इस फहरिस्त में शायद सबसे बड़ा नाम, कम से कम हालिया दौर में, टेक्नोलॉजी की दुनिया से है। स्टीव जॉब्स, एप्पल वाले। जी, 5 अक्टूबर 2011 को उनका इंतकाल हुआ कैंसर की वजह से। सिर्फ 56 साल के थे। उनकी वफात वाकई एक बड़ा वाकया था। उन्होंने जिस तरह टेक्नोलॉजी को बदला, मैक, आईपॉड, आईफोन, आईपैड। बिल्कुल, उन्होंने ना सिर्फ एप्पल को कामयाब बनाया, बल्कि हमारे बात करने, काम करने, मौसीकी सुनने, हर चीज के तरीके को बदल दिया। उनकी सोच का असर बहुत गहरा है। सही कहा। उनकी वफात एक अहद का खात्मा महसूस हुई। अच्छा, इसी तारीख को किसी और शोबे से भी कोई अहम शख्सियत? जी, उर्दू अदब और मौसीकी से दिलचस्पी रखने वालों के लिए दाऊद रहबर साहब। वो शायर भी थे, मौसीकी के माहिर, मजमून निगार।
ان کا انتقال 5 اکتوبر 2013 کو امریکہ میں ہوا۔ اوہ، داؤد رہبر صاحب، جی ان کا نام سنا ہے۔ ان کی علمیت اور خاص طور پر موسیقی پر جو ان کی گرفت تھی وہ بہت مشہور تھی۔ بالکل، یہ ادب اور فن لطیفہ کا نقصان تھا۔ تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو 1813 میں 5 اکتوبر کو امریکہ کی تاریخ میں ایک اہم مقامی رہنما تھے، ٹیکمسی، شانی قبیلے کے سردار۔ وہ ایک جنگ میں مارے گئے۔ تیکمسی، وہ جنہوں نے امریکی پھیلاؤ کے خلاف قبائل کو متحد کرنے کی کوشش کی تھی؟ جی وہی۔ ان کی موت اس مزاحمت کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھی جاتی ہے۔ اور موسیقی کی دنیا سے کوئی وفات؟ فرانسیسی موسیقار تھے ژاک آفنباخ، وہ 1880 میں اسی دن فوت ہوئے۔ ان کے وہ ہلکے پھلکے آپریٹاز اور خاص طور پر کین کین ڈانس کی دھن بہت مشہور ہے۔ آفنباخ، جی کین کین تو فوراً یاد آ جاتا ہے۔ ان کی موسیقی آج بھی زندہ ہے۔ اور سائنس کی دنیا سے؟ 2004 میں 5 اکتوبر کو موریس ولکنز کا انتقال ہوا۔ وہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان تھے۔ ولکنز، ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے ڈی این اے کی ساخت کو سمجھنے میں بہت بنیادی کردار ادا کیا تھا، ایکس رے کرسٹلوگرافی کے ذریعے۔ اسی کام پر انہیں واٹسن اور کرک کے ساتھ نوبل انعام ملا تھا۔ اوہ، یعنی ڈی این اے کی کہانی کا ایک اہم کردار، یہ تو بہت بڑا نام ہے۔ جی ہاں، اور اتفاق دیکھیں، اسی سال 2004 میں 5 اکتوبر کو ہی ایک اور مشہور شخصیت کا انتقال ہوا، امریکی کامیڈین راڈنی ڈینجرفیلڈ۔ راڈنی ڈینجرفیلڈ، وہ آئی ڈونٹ گیٹ نو ریسپیکٹ والے؟ جی وہی۔ تو یہ فہرست بھی کافی متنوع ہے، ٹیکنالوجی، ادب، میوزک، تاریخ، سائنس، مزاح، سب شعبوں سے اہم لوگ اس دن رخصت ہوئے۔ جی، ہر جانے والا اپنی ایک میراث چھوڑ جاتا ہے۔ اچھا، آخر میں بات کرتے ہیں ان خاص دنوں کی جو 5 اکتوبر کو منائے جاتے ہیں۔ جی، ان میں سب سے اہم تو شاید عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے۔ کون سا؟ عالمی یوم اساتذہ، ورلڈ ٹیچرز ڈے۔ جی بالکل، یہ 1994 سے یونیسکو کے تحت منایا جاتا ہے، اساتذہ کے کردار، ان کی خدمات اور حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے۔ یہ بہت اہم دن ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ استاد کا مقام کیا ہے۔ پاکستان میں بھی تو یہ دن مناتے ہیں نا؟ جی ہاں، پاکستان میں بھی 5 اکتوبر کو قومی سطح پر یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور کوئی ملک بھی اس دن کچھ خاص مناتا ہے؟ جی، ہم نے ذکر کیا تھا پرتگال کا، وہاں 1910 کے انقلاب کی یاد میں 5 اکتوبر کو یوم جمہوریہ ہوتا ہے، قومی تعطیل ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور انڈونیشیا میں یہ دن ان کی مسلح افواج کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو تعلیم، قومی تاریخ، دفاع، مختلف حوالوں سے یہ دن اہم ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ 5 اکتوبر کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں کو جوڑ کر دیکھیں، کہاں کلکتہ کا طوفان، کہاں پرتگال کی جمہوریت، کہاں جوناگڑھ کا تنازع، کہاں دلائی لاما کو امن نے نام، جی، کہاں بیٹلز اور بانڈ کا آغاز، کہاں اسٹیو جابز اور داؤد رہبر کی وفات، اور کہاں عمران خان اور کیٹ ونسلٹ کی پیدائش، کہاں عالمی یوم اساتذہ۔ یہ سب ایک ہی تاریخ 5 اکتوبر سے جڑا ہے۔ یہ واقعی حیران کن بھی ہے اور دلچسپ بھی کہ کیلنڈر کا صرف ایک دن کتنی کہانیاں، کتنے تجربات، کتنی خوشی، کتنا غم، کتنی کامیابی، کتنی ناکامی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور جب ان سب بکھری ہوئی چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو تاریخ کا ایک بڑا منظر، ایک وسیع کینوس نظر آتا ہے، انسانی تہذیب کا سفر سمجھ میں آتا ہے۔ جی، یہ صرف حقائق نہیں ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کیسے بدلتی ہے، کیسے مختلف واقعات اور لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی الگ وقت یا جگہ سے ہوں۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ شاید ہر دن ہی اتنا اہم ہوتا ہے، ہم بس اس پر اتنا غور نہیں کرتے۔ شاید ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ اور اسی نقطے پر ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہم کسی ایک تاریخ سے جڑے اتنے سارے مختلف واقعات، پیدائشیں، وفات دیکھتے ہیں تو کیا اس سے ہمیں تاریخ کے کسی بڑے رجحان کا یا انسانی فطرت کا یا شاید مستقبل کا کوئی اشارہ ملتا ہے؟ کیا ان نقطوں کو جوڑنے سے کوئی تصویر بنتی ہے؟ اس پر سوچنا ایک دلچسپ مشق ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔